اگر اتنے حالات آئیں اور کہ آخر ہو جائے، اتنے حالات آئیں کہ آخر ہو جائے، اس حالات میں بھی اگر آپ زندگی کا سبق اور پیغام پانا چاہتے ہیں، اور یہ سند حدیث کے ساتھ مستند چیز میں آپ کو دے رہا ہوں، مستند چیز دے رہا ہوں، ایسے لوگ جن کے اوپر حملے ہوتے ہیں اور ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، سالوں پتہ نہیں چلتا کہ کہاں گئے، کس طرح گئے، ان کے گھر والے وہ دن رات پڑھیں، حفاظت کا انوکھا نظام، خیر کا انوکھا نظام، برکت کا انوکھا نظام، جادو سے، حملوں سے اور حیرت انگیز طور پہ دشمن کے وار سے، اس کے اندر انوکھی تاثیر ہے۔ ایک دعا ہے، آپ نے سنی ہوگی، آپ پڑھتے بھی ہیں، زندگی بھر جو یہ دعا پڑھے گا اللہ اس کی نسلوں میں دو چیزیں دے گا، ایک صالحیت اور ایک صلاحیت۔ یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ میں نے امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ شہنشاہ اہل بیت، ان کی دعاؤں میں یہ دعا دیکھی ہے، ان کا اہتمام دیکھا ہے، میرے پاس اس کا حوالہ ہے۔ آل رسول، اصحاب رسول کی زندگی میں اس دعاؤں کو میں نے دیکھا ہے، کتابوں میں کنگھالیں۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ لفظ میرا ذہن میں رکھیے گا، حامیم لا ینصرون۔ حامیم، قرآن میں حروف مقطعات جتنے بھی آئے ہیں، نون، کاف، ہا، یا، عین، صاد، الف، لام، میم، حامیم، عین، سین، قاف، آئے جتنے بھی آئے ہیں، ان میں حامیم سب سے زیادہ آیا ہے، اور ایک جگہ ہے کہ 7 بار آیا ہے۔ حامیم سب سے زیادہ آیا ہے، حامیم سب سے زیادہ آیا ہے، اور یہ وہ لفظ ہے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا نقشہ کھینچتا ہوں، میری طرف دیکھیے گا، 7 میل سے زیادہ لمبی اور ایک خندق ہے، پتھر ہی پتھر ہیں، بے بسی، بے کسی، فقر، فاقہ، پیٹ پہ پتھر اور کدالیں نہیں، آدمی نہیں، اور ایک طرف سارے کفار کی فوجیں ہیں، اور یہ خندق کھودی جا رہی ہے، اور غزوہ خندق میں میرے آقا کائنات کے سردار سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ 2 پتھر بندے ہوئے، یہ حالت ہے، اور اس حالت میں میرے آقا نے ایک لفظ فرمایا، یہ پڑھو۔ حزب البحر میں بھی حامیم لا ینصرون لکھا ہوا ہے، دیکھ لیجئے گا، حزب البحر میں جانتے ہیں، اس میں بھی حامیم لا ینصرون ہے۔ اگر اتنے حالات آئیں اور کہ آخر ہو جائے، اتنے حالات آئیں کہ آخر ہو جائے، اس حالات میں بھی اگر آپ زندگی کا سبق اور پیغام پانا چاہتے ہیں تو حامیم لا ینصرون کو اخیر کر رہے ہیں پڑھنے کی۔ اب مجھ سے کوئی بات پوچھتے ہیں، اس کو کتنی تعداد میں پڑھا جائے؟ میں ان سے عرض کروں گا پاگل بن جائیں، دن پڑھیں، رات پڑھیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، ہر حالت میں پڑھیں، ہر لمحہ پڑھیں، ہر لحظہ پڑھیں۔ عورتوں اور بچوں کے لیے میں اس کے تھوڑے سے فائدے بتاؤں گا، جس کو آپ کو توجہ دلاؤں گا، تھوڑے سے فائدے بتاؤں گا حامیم لا ینصرون کے۔ ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ میرے اللہ کے نبی کا فرمان اور وظیفہ ہے، اس سے بڑا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ آل محمد اور اصحاب محمد اس وقت جو غزوہ خندق میں میرے مدینے والے کے ساتھی تھے، آل بیت بھی، صحابہ بھی، یہ ان کا وظیفہ ہے، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب اس وظیفے کے جو کمالات محدثین نے لکھے ہیں، مفسرین نے لکھے ہیں، اکابر صالحین اولیاء اللہ والوں نے اور ہمارے اکابر بڑوں نے لکھے ہیں، آپ اس کا گمان نہیں کر سکتے۔ جتنا جادو کا بڑے سے بڑا حملہ ہو، جادو کا بڑا حملہ ہو اور اخیر ہو کہ اس نے کہا کہ میں نے تیرے اوپر جادو کر کے دکھایا، اب تو کوئی لے آؤ اس کا توڑ، اس کو یقین کی طاقت کے ساتھ بہت زیادہ پڑھیں اور کھلا پڑھیں اور ہر لمحہ پڑھیں اور ہر لحظہ پڑھیں اور ہر گھڑی پڑھیں اور ہر وقت پڑھیں، اور اس کو پڑھیں اور آنکھوں سے اس کی طاقت اور تاثیر دیکھیں۔ عجیب چیز ہے۔ چند دن پڑھیں، چند ہفتے پڑھیں، چند مہینے پڑھیں، جلدی نہ کریں۔ چند دن پڑھیں، چند ہفتے پڑھیں، چند مہینے پڑھیں، جلدی نہ کریں، بالکل جلدی نہ کریں، بالکل جلدی نہ کریں۔ اس کو پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں۔ حامیم لا ینصرون، لا ینصرون، لا ینصرون، حدیث میں موجود ہے،
कुरान में हामीम इलादा आया है, ला युनसरून इलादा आया है, और हदीस में दोनों जमा आए हैं। कातलाना हमले के लिए जिसको खतरा रहता हो, बम्बों की बारिश हो जाए, गोलियों की बारिश हो जाए, अल्लाह बचा के दिखाएगा, अल्लाह हिफाजत करके दिखाएगा। जहां आम जादू का राज और रिवाज हो, जहां आम जादू का मिजाज हो, जादू का मिजाज हो, और ये सनद हदीस के साथ मुस्तनद चीज में आपको दे रहा हूं, मुस्तनद चीज दे रहा हूं। ऐसे लोग जिनके ऊपर हमले होते हैं और उनको उठा के ले जाते हैं, सालों पता नहीं चलता कि कहां गए, किस तरह गए, उनके घर वाले वो दिन रात पढ़े, हिफाजत का अनोखा निजाम, खैर का अनोखा निजाम, बरकत का अनोखा निजाम, जादू से, हमलों से और हैरत अंगेज तौर पे दुश्मन के वार से, इसके अंदर अनोखी तासीर है। कैंसर के मरीजों को मैंने बताया और कैंसर के मरीज इससे सेहतयाब हुए। हेपेटाइटिस के मरीजों को बताया, जोड़ों के दिल के मरीजों को बताया। हैदराबाद के एक जवान था, उसकी वालदा को कैंसर था, अदनान, वालदा को कैंसर था, और ये वजीफा उसने पढ़ना शुरू किया। सारे घर वालों ने, अबकरी में इसकी पूरी रिपोर्ट छपी थी कई साल पहले, माहनामा अबकरी, और उसने पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते 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 अल्लाह का निजाम देखे कि वालदा को जब टेस्ट के लिए ले गए कराची के बड़े अस्पताल में कैंसर के लिए, तो उन्हें इसको कैंसर तो है नहीं, उन्होंने की रिपोर्टें साफ कहें, वो हैरान हुए, साफ का रिपोर्टें ठीक हैं, इसके मुताबिक इसके पूरे बदन पे कैंसर फैल चुका है और मौजूदा हालात बताते हैं कि कैंसर है ही नहीं, ये कैसे मुमकिन है। उन्होंने कि हमने एक वजीफा पढ़ा था, हामीम ला युनसरून, उन्हें कि हमें समझ नहीं आता ये वजीफा क्या होता है, बहरहाल इसको कैंसर नहीं है। ये बताएं, आपसे सवाल करूंगा, इस बड़े वजीफे से कैंसर जैसा केस तो ठीक हो सकता है, छोटी मोटी बीमारियां ठीक नहीं होती? बोले भाई। अच्छा, इसके पढ़ने से कुरान की तासीर इलादा मिलेगी। हामीम कुरान में है, कुरान का सवाब मिलेगा। ला युनसरून कुरान में है, उसका सवाब मिलेगा। अच्छा, इसके पढ़ने से एक ऐसा अमल भी जिंदा होगा कि अल्लाह के हबीब की सुन्नत को जो उम्मत छोड़ देगी और जिंदगी के आखिरी उम्मत के हिस्से में जो आका की हदीस को जिंदा किया जाएगा तो उसको 100 बदरी शहीदों का सवाब मिलेगा। सुनिए रिवायत, जो मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा उसे कितनी सवाब मिलेगा? 100 शहीदों का सवाब मिलेगा, और एक रिवायत में है बदरी शहीदों का सवाब मिलेगा। ये ग़ज़वा खंदक की सुन्नत है, जहां खंदक खोदना सुन्नत, मुशक्कत करना सुन्नत, जहां और सुन्नतें वहां ये अमल पढ़ना भी सुन्नत है। आज याद रखना, मुसलमानों के लिए इस वक्त हर तरफ खंदक ही खंदक है, आजमाइश की, इब्तिला की, दज्जाली फितनों की, खंदक ही खंदक है। मेरी बात को गहराई से समझ लेना, खंदक ही खंदक है। इसका हल हामीम ला युनसरून है। जहां जादू का जोर हो, जहां जिन्नात के फितने हो, वहां ये मसनून अमल जो सहाबा अहले बैत मोहम्मद आले मोहम्मद असहाब मोहम्मद से साबित है, उनकी जिंदगियों का विर्द है, और उनकी जिंदगियों का वजीफा है, और उनकी जिंदगियों का साथी है, और उन्होंने ग़ज़वा खंदक बगैर लड़े अल्लाह ने फतह अता फरमा दी। कोई मुश्किल वजीफा है? नामुमकिन है? ऐसा तो नहीं कि जो आप न कर सके। क्वेटा में गया, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। मैं जब वहां गया तो वहां एक साहब थे, उसके 400 गार्ड थे, एक कबीले का सरदार था, उसके इर्द गिर्द गार्ड। हर वक्त मेरी कोई मुलाकात हो गई, किसी के हवाले से मुलाकात हुई, तो मुलाकात में मैंने कहा कि आपके ये गार्ड हैं, आप थक नहीं जाते हैं? कहने की जिंदगी यही है, क्या करूं, उकता चाहता हूं। मैंने कहा अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, क्या? मैंने कहा हामीम ला युनसरून, सारा दिन पढ़ा करें, खुला। कहने लगे मुझे लिख दें। मैंने एक दोस्त से कहा, उसको लिख दिया। मुझे पता चला कि वो तबाही मौत मरा, जबकि उसका बाप उससे ज्यादा ताकतवर, पावरफुल था। वो
وہ بموں اور گولیوں کی موت مرا اور وہ عام موت اپنی پوری زندگی گزار کے مرا، اور مجھے پیغام ملا کہ جب سے آپ نے مجھے یہ وظیفہ دیا ہے میری زندگی میں سکھ ہے، سکون ہے، چین ہے، راحت ہے اور خیر ہے، اور اب مجھے ان چیزوں کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اور میں بالکل آسانی سے کہتا ہوں زندگی میں اگر مسائل ہیں تو یہ سب سے اعمال سب سے بڑا خود وسیلہ ہے، وسائل ہیں، بہت بڑا طاقتور چیز ہے، بہت طاقتور چیز ہے، اور بہت بہت طاقتور چیز ہے، بہت طاقتور چیز ہے۔ اعمال بیماریوں کے لیے، کینسر کے لیے، لا علاج روگوں کے لیے، لا علاج دکھوں کے لیے، مسائل الجھے ہوئے اس کے لیے انوکھی چیز ہے، زبردست چیز ہے۔ کھلا پڑھیں، اٹھتے پڑھیں، بیٹھتے پڑھیں، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں، اولا کا درود شریف، سارا دن پڑھیں، سینکڑوں پڑھیں، ہزاروں پڑھیں، اور زندگی میں اللہ کی رحمتوں کا مشاہدہ دیکھیں۔ سندھ میں گیا تو میں نے ایک صاحب کو اس کی یہ بتایا، میں نے کہا حامیم لا ینصرون پڑھ، اس کے اوپر اس کے بڑے فائدے کھلے، ویزا نہیں لگ رہا تھا حج کا، یہ پڑھا ویزا لگ گیا، حج میں قرآن اندازی میں نام نہیں آ رہا تھا، یہ پڑھا قرآن اندازی میں نام۔ وہ کہتا ہے مجھے زندگی کا کوئی مسئلہ ہو مجھے واقعات بتائے، یہ پڑھا یہ ملا، یہ پڑھا یہ ملا، یہ۔ میں نے کہا اللہ کا بندہ یہ لکھ دے، میں رسالے میں چھاپ دوں گا، لاکھوں کروڑوں انسانیت کا فائدہ ہوگا۔ میری کوشش ہے جو میرے شیخ کی برکت سے اور میری اسلاف اور اکابر کی برکت سے مجھے ملا ہے وہ میں قبر میں ساتھ نہ لے جاؤں، اللہ کی مخلوق کی امانتیں میں اللہ کو دے کے جاؤں۔ ایک میری چاہت ہے، خواہش ہے، خواہش ہے۔ مجھے کہنے لگا میں لکھ دوں گا۔ پھر سال کے بعد جانا ہوا سندھ میں، پھر میں نے عرض کیا، ابھی میں سندھ سے آ رہا ہوں سکھر وغیرہ سے، تو میں نے کہا کہ لکھ دے، کہہ رہے صحیح میں لکھ دوں گا۔ پھر کہا اچھا، میں نے کہا جا تجھ سے اجازت لے لی میں نے عمل کی واپس، اب تو پڑھ جا کے۔ صبح روتا ہوا آ گیا، کہنے لگا میں کیا ہوا؟ کہنے لگا میں صبح صبح اٹھتا ہوں، نماز فجر کے لیے اذان دیتا ہوں، سب سو رہے ہوتے ہیں، اور کتے آج تک انہوں نے مجھے سر اٹھا کے نہیں دیکھا، آج پہلی رات ہے کتے میرے پیچھے پڑ گئے۔ میں یہ پڑھتا ہوا جاتا ہوں، کوئی کتا مجھے نہیں دیکھتا، اور یہ لفظ کوئی انسان نما کتا ہے نا وہ بھی اٹھا کے سر نہیں دیکھتا، جس کو قرآن کہتا ہے اولئک کل انعام بل ہم اضل، کہ وہ ایمان اعمال کی زندگی، اللہ کی محبت، اس کے حبیب کی محبتوں سے جب دور جاتا ہے وہ انسان نہیں، وہ جانور ہوتا ہے، جانور نہیں جانور سے بدتر ہوتا ہے، کیونکہ بکری جانور ہے پھر بھی فائدہ دیتی ہے، گائے جانور ہے، بھینس بھیڑ جانور ہے، نفع مند ہے، بچھو سانپ بھیڑیا کتا یہ خنزیر اور یہ وہ چیزیں ہیں جو نقصان دیتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ جانور نہیں جانور سے بدتر اندر کا حیوان بن جاتا ہے۔ تو وہ یہ لفظ ایسے لوگوں کے لیے بھی لاجواب ہے۔ اب آپ خود سمجھ لیں، کہنے لگا کتے نے سر اٹھایا اور کتے مجھے بھونکنے میرے پیچھے پڑ گئے، مجھے اجازت واپس کر دیں۔ میں نے کہا ہم نے بڑوں سے سنا تھا کہ اللہ والوں کی اجازت، چونکہ میں کوئی ولی اللہ والا نہیں ہوں، میں ان کے غلاموں کا غلام ہوں، میں ان کی اجازت لوگوں کو دیتا ہوں، باقی میری اوقات کا مجھے پتہ ہے۔ اور ایک بات میں اپنے درس میں کہتا ہوں، میرے نیٹ پہ 1100 سے زیادہ درس پڑھے ہیں، اور ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ لوگوں مجھے اپنے ایک نمبر ہونے کا دعویٰ نہیں، پر میرا پیغام میرے اعمال ایک نمبر ہے، میرا پیغام ایک نمبر ہے، میں ایک نمبر ہوں، اس کا میں دعویٰ نہیں کرتا۔ مرنے سے پہلے آپ مجھے منافق نہیں کہہ سکتے، اور مرنے سے پہلے میں اپنے آپ کو مخلص نہیں کہہ سکتا۔ یہ پتہ موت کے وقت چلے گا کہ کون مخلص تھا اور کون منافق تھا، یہ پتہ موت کے وقت چلے گا، یہ پتہ موت کے وقت چلے گا، موت کے وقت چلے گا۔ حامی لا ینصرون۔ خیر میں نے اس کو پھر اجازت واپس دی، پھر کہنے لگا جی اب کتے نہیں سر اٹھاتے، یعنی یہ وظیفہ وہ کہتا ہے میں نے جس مقصد کے لیے پڑھا، جس مشکل کے لیے پڑھا، گردوں کے ڈائلائسس کروانے والوں کو میں نے یہ دیا جن کے گردے فیل ہو گئے تھے، یقین سے پڑھ۔ تو کہتا ہے کچھ نہیں ہوگا، میں کہتا ہوں ہوتا ہے، تو کر کے دیکھ تو صحیح۔ تو ڈرتا ہے میں کروں گا پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، میں کہتا ہوں کرتا ہے اللہ۔ یہ تو میں آپ کو ایک بڑا تحفہ دے رہا ہوں، اور مجھے بڑوں سے اجازت ہے
مجھے اپنے بڑوں سے اجازت ہے، اس لیے آپ کو اجازت عام دے رہا ہوں۔ آپ یہ بھی اجازت ہے کہ مخلوق کو بتائیں، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچے، یہ اجازت ہے۔ اپنی بیماریوں کے لیے، اپنے جادو کے لیے، اپنے دکھوں کے لیے، اپنی مشکلات اور مسائل کے لیے، اپنی زندگی کی ناکامیوں کو دور کرنے کے لیے پڑھیں۔ ایک دعا ہے، آپ نے سنی ہوگی، آپ پڑھتے بھی ہیں اور یقیناً آپ اس دعا کو اہتمام بھی کرتے ہوں گے، لیکن میرا ایک مشورہ ہے، اس دعا کا اہتمام آج کے بعد ضرور کریں، آج کے بعد ضرور کریں۔ اور وہ دعا ہے نماز کے دوران، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور کوئی ان پڑھ ہے، اس دعا کو ضرور یاد کریں۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، میں ان کے پڑوس میں رہتا ہوں، کہ حضرت آپ کے بیٹے ہر ولی ہے، بیٹا ہر ولی ہے، عبید اللہ، حمید اللہ، حبیب اللہ، مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ تھے، آپ کے ہر بیٹا ولی ہے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا میں اپنی ہر نماز کی اتحیات میں رب جعلنی کے بعد یہ دعا پڑھتا ہوں، زندگی بھر جو یہ دعا پڑھے گا اللہ اس کی نسلوں میں دو چیزیں دے گا، ایک صالحیت اور ایک صلاحیت۔ یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ میں نے امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ، شہنشاہ اہل بیت، ان کی دعاؤں میں یہ دعا دیکھی ہے، ان کا اہتمام دیکھا ہے، میرے پاس اس کا حوالہ ہے۔ آل رسول، اصحاب رسول کی زندگی میں اس دعاؤں کو میں نے دیکھا ہے، کتابوں میں کنگھالیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی روایت میں یہ دعا موجود ہے، قرآنی آیت ہے لیکن دعاؤں میں اس کا حصہ ہے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا، مولا مجھے، میری بیویوں کو، ایک بیوی یا بیویاں، وذریاتنا، اور ذریت سے مراد اولاد نہیں ہوتی، لغت عربی قرآنی لغت میں ذریت سے مراد نسل در نسل در نسل در نسل در نسل در نسل۔ کمال دعا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی نسلیں لولی، لنگڑی، کانی، اندھی، اپاہج، پاگل، بے وقوف ہوں، نہ پیدا ہوں، اور آپ کی نسلوں میں بدماش، اچکے، شرابی، بھنگائی، نشائی، جواری، بدکار پیدا نہ ہوں، اس دعا کا اہتمام کریں۔ میں اپنے بھروسے پہ نہیں، اللہ کے نام کی طاقت سے کہہ رہا ہوں۔ نسلیں ذریات قرۃ اعین، اے اللہ مولا ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یہ بتائیں، بچہ ہوا اور بیمار ہوا، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون ملے گا کوئی؟ بچہ ہوا بدکار ہوا، اولاد ہوئی گنہگار ہوئی، اولاد ہوئی ماں باپ کو تھپڑ مارنے والے، گالیاں دینے والے، اولاد ہوئی بے روزگار ہوئی، در در کی منگتی اور فقیر ہوئی، کیا وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی؟ ہیں بولیں؟ بیماریوں میں، پریشانیوں میں، بعض ماں باپ دیکھتے ہیں، چلتے ہیں، کرتے ہیں، روتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، روٹی نہیں، گھر نہیں، فقر ہے، فاقہ ہے، غربت ہے، بیماریاں ہیں، تندرستیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مشکلات ہیں، مسائل ہیں، الجھنیں ہیں، ناکامیاں ہیں۔ آپ چاہتے ہیں، اگر نہیں چاہتے تو ربنا حب لنا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اس دعا کو یاد کر لیں، بڑی گہری اس میں تھیم ہے، بہت اس دعا میں گہرائی ہے، بہت گہرائی ہے۔ ربنا، اور یاد رکھیے گا جن ہر دعا قرآن اور حدیث کی قبول ہے، لیکن جن دعاؤں سے پہلے ربنا اور اللہم آئے ان کی قبولیت حیرت انگیز ہے۔ ربنا اور اللہم، جیسے اللہم بسمک اموت واحیا، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہم جس دعاؤں سے پہلے آئے، جن دعاؤں سے پہلے، اور کیا آئے؟ ربنا آئے، ان کی قبولیت، محبوبیت، مقبولیت لا ریب ہے، لا ریب ہے، اور حیرت انگیز ہے، اور آفاقی ہے، سرمدی جاویدانی ہے۔ مولا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور اگلا وعدہ سن لیں قرآن کا، اور آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، مولا ان کو ولی نہیں، ولیوں کا امام بنا دے، متقی نہیں، متقیوں کا خود امام بنا دے، فقی نہیں، فقیوں کا امام بنا دے، محدث نہیں، محدثوں کا امام بنا دے، اہل تقوی، اہل المغفرہ نہیں، اہل المغفرہ کا خود
امام بنا دے. وجعلنا للمتقین اماما. ہر فرض نماز کی التحیات میں رب جعلنی کے بعد، ہر فرض نماز کی التحیات میں جب پڑھتے رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اس کے بعد اس دعا کو شامل کر لیجیے. کیوں؟ نماز کے اندر جو دعائیں ہوتی ہیں ان کی طاقت اور ہوتی ہے. عمل کے اندر لگے ہوئے اس کی طاقت اور ہوتی ہے. عمل کے اندر لگ کے جو مانگنا ہے اس کی تاثیر اور ہوتی ہے، اس کی قوت اور ہوتی ہے. نسلوں کے لیے آج میں ایمان پہ ہوں، مجھے کیسے پتا ہے میرا بیٹا ایمان پہ نہیں ہوگا. آج میں راحت میں ہوں، مجھے کیا خبر میری نسلیں راحت میں ہوں گی یا نہیں ہوں گی. مولا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صالحیت اور صلاحیت دے. نیک تو ہے لیکن ہے بے وقوف، عقل مند تو ہے لیکن ہے بدماش. نہ مولا دونوں چیزیں عطا فرما، صالحیت نیکی اور صلاحیت. سمجھ گئے؟ ربنا، سارے پڑھیں میرے ساتھ، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. عجیب تو ہے. میاں بیوی کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے تو ایسا نشان ہے جس کی حد نہیں ہے. اور جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ پڑھے، مولا یہ دعا ہے اولاد کے لیے، میری تو اولاد نہیں ہے، دے دے. میں نے دیکھا اس کی اولاد ہو جاتی ہے. نہیں، اولاد ہوگی تو ذریت آئے گی. ذریت سے مراد نسلیں. اولاد کے لیے میں نے بڑی زبردست پایا اس کو پڑھے اور بہت زیادہ پڑھے. اور رب جعلنی کے بعد التحیات میں لازم پڑھے. 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، 9 دفعہ، ورنہ 1 دفعہ لازم پڑھے. اولاد کے لیے، گھریلو جھگڑوں کے لیے، میاں بیوی کی ناچاکی کے لیے، محبت کی کمی کے لیے، یا جن کے مردوں کے جراثیم نہیں ہوتے، لفظ جراثیم سادی زبان میں کہہ رہا ہوں، ان کے لیے. ایک اور مسئلے کے لیے میں نے اس کو بتایا اور بہت مفید پایا. جن کی ازدواجی زندگی کمزور ہو چکی ہوتی ہے، زندگی ختم ہوئی ہے، میاں بیوی کی تنہائی کی زندگی، اس کے لیے بھی لاجواب چیز ہے.